اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، آیا ایسا ہی ہوگا کہ جب بھی یہ کوئی عہد کریں گے تو ایک جماعت ان میں اسے پس پش ضرور ڈال دے گی، پیٹ کے پیچھے اٹھا کر، ہاں یہ وعدہ کیا تھا مگر عمل نہیں کرنا ہے، ہاں کہا تھا مگر ماننا نہیں ہے، کہ یہی ان کا طریقہ کار ہے؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ اکثر ان میں ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں گے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، پس پشت، ظہر یعنی کمر، پشت اس کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے شو کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، جیسے ان کو اندازہ ہی نہیں باطن کی ہوا کیا، جبکہ کیفیت کیا ہے، ما عرفوا کفروا بہ، کہ جسے وہ جانتے ہیں اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو کتاب کو تو ڈال دیا انہوں نے پس پشت، اور پھر پیروی کس کی شروع کی؟ یعنی دیکھیے بہرحال زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اعلان کی حد تک کہا کہ ہم تو کتاب کے ماننے والے ہیں، عمل کی منزل میں کتاب تو پیچھے، آگے پھر کیا ہے؟ اب یہ اگلی آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے جو آج صرف ترجمے کی حد تک ہی آ سکے گی، لیکن اگلی دفعہ جب بھی یہ سلسلہ بحال ہوگا تو انشاءاللہ اس کی کوئی تشریح میں گزارش کروں گا۔ یہ آیت بہت لمبی ہے مگر صرف اس کے ترجمے پر توجہ کریں۔ کتاب کو ڈال دیا انہوں نے پیچھے، نام کی حد تک رہے کہ ہم تو اللہ والے، فالو کرنا کس کو شروع کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پھر انہوں نے پیروی کی اس کی کہ جو شیاطین تلاوت کرتے تھے ملک سلیمان، سلیمان کی حکومت میں۔ بہت اہم آیت ہے، آج کے زمانے کی بڑی ریلیونٹ آیت ہے۔ اگر ہو سکے تو یہ جو درمیان میں گیپ آنے والا ہے، اس لیے کہ آج اس سلسلے کی آخری یہ نشست ہے، تو آپ میں سے جن احباب کو موقع ملے ذرا ان آیتوں کے، اس آیت کے اوپر خصوصیت سے، آیت نمبر 102 ہے، تھوڑی سی تحقیق کیجئے گا، تھوڑا نیٹ پر جائیے گا اور چیک کیجئے گا کہ یہود کی تاریخ کے اندر بنی اسرائیل میں اس آیت کی ریلیونس کتنی تھی اور آج کتنی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خصوصیت کے ساتھ یہ اسرائیل کے معاملات اور یہ وہاں پر فلسطین پہ قبضے کے لیے جو اتنی کوششیں ہوئیں، اور آج بھی جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اتنا بڑا ایشو جو بنا ہوا ہے، اور ہیکل سلیمانی وغیرہ، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کتاب کو ڈال دیا پیچھے، آگے کیا ہے؟ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ اور اتباع کی انہوں نے اس کی کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، چھپا کرتے تھے، جو جنتر منتر تھے ان کے، علی ملک سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ خدا باقاعدہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، صفائی دے رہا ہے۔ آج بھی سلیمان علیہ السلام کو یہ لوگ جادوگر کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ آج تک کلیئر نہیں ہے یہود کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے یا جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو جادوگر ماننے والے زیادہ ہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، ہاں شیاطین نے، جو شیطان تھے انہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ شیطان کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ایک تو ان شیاطین وہ جو جنتر منتر پڑھا کرتے تھے اس کی اتباع کی، جس کی اصل ہی غلط، وہ تو کام ہی شیطانوں کا تھا۔ اور دوسرا کیا تھا سورس؟ وما انزل علی الملکین، اور وہ دو فرشتے ان پر جو نازل ہوا، ببابل، بابل عراق کے اندر ان دو فرشتوں پر جو نازل ہوا، وہ دو فرشتے کون سے؟ ہاروتا و ماروتا، ہاروت اور ماروت پر بڑی کہانیاں ہیں ہاروت اور ماروت کے حوالے سے، بکواس، لیکن جو اصل بات ہے وہ اتنی کہ یہ دو فرشتے تھے، ان کے جو عشق وشق کی داستانیں جو مشہور ہیں وہ سب بکواس، اسرائیلیات جس کو کہا جاتا ہے، خرافات۔ میں جیسے عرض کیا کہ اس وقت اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہے اس آیت کی، اس آیت کا فقط ترجمہ اور تھوڑی کچھ باتیں، باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، جب تک یہ نہ کہہ دیتے انما نحن فتنہ، دیکھو ہم تو صرف اور صرف امتحان کا ذریعہ ہیں، فلا تکفر، تم کافر مت ہو جانا، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ،
تو انہوں نے سیکھا وہ کہ جس کے ذریعے سے جدائی ڈال سکے میاں اور بیوی کے درمیان. دیکھیے بات سادی سی ہے کہ آپ کو اگر چاقو بنانا سکھایا ہے سیب کاٹنے کے لیے، اس کے بعد آپ چاقو سے گردن کاٹنا شروع کر دیں تو وہ سکھانے والا پہلے ہی کہہ رہا ہے دیکھو غلط مت استعمال کرنا، مگر انہوں نے چاقو سے سیب کاٹنے کے بجائے گردنیں کاٹنا شروع کر دی. وہ سکھایا کس لیے تھا؟ کسی اور مقصد سے. انہوں نے اس کو استعمال کس کے لیے کرنا شروع کیا؟ وہ جو عام طور پر ایک اپروچ ہوتی ہے کہ اس کا گھر اچھا چل رہا ہے تو وہاں پر دراڑ ڈال دو، جدائی ڈال دو، یہ ساری چیزیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. انہوں نے وہ سیکھا کہ جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنے میاں اور بیوی کے درمیان فیملی لائف کو ڈسٹرب کریں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو بائی پاس کر کے ہو سکتا ہے، نہیں، یہ بھی امتحان کا ایک ذریعہ ہے. اگر غلط بھی استعمال کیا تو اللہ کے اذن میں تو تھی یہ بات، اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کی انفارمیشن کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ سیکھ رہے تھے، وہ سیکھتے رہے کہ جو نقصان پہنچانے والا تھا فائدہ پہنچانے والا نہیں تھا. یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اہم میسج ہے. علم تو بہت سا ہے، کون سا سیکھنا چاہیے؟ عصر کی نماز کی تاکیبات میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے. اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں من علم لا ينفع، ایسے علم سے کہ جو فائدہ دینے والا نہیں. ورنہ سیکھنے کے لیے تو سبھی کچھ سیکھنے کا ہے، سبھی کچھ سیکھنے کا ہے، مگر سیکھنے کے لیے کس علم کا انتخاب کیا جائے؟ جب یہ طے ہے کہ اس دنیا میں زندگی مختصر ہے، پڑھنا ہے اور سب کچھ نہیں پڑھنا ہے، تو پھر اسے کیوں نہ پڑھا جائے کہ جو فائدہ دینے والا ہے، جو نقصان دینے والا ہے اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ طے ہونا چاہیے کہ کیا چیز فائدہ دینے والی ہے اور کیا چیز نقصان دینے والی ہے. یہاں پر پروردگار فرماتا ہے ان کی روش یہ تھی کہ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، کہ وہ سکھا رہے تھے، وہ سیکھ رہے تھے کہ جو نقصان دینے والا تھا فائدہ دینے والا نہیں تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ امپورٹنٹ واپس سے بات، اس بات کو وہ جانتے تھے کہ یہ حرکت جو بھی کرے گا، یہ سودا جو بھی کرے گا، اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. کتنا برا سودا ہے جو انہوں نے اپنے نفس کا کیا، اپنے نفس کو کتنی غلط قیمت پر انہوں نے بیچ دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش وہ اس بات کو جانتے. یہ آیت نمبر 102. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اسی آیت سے